بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خواتین و حضرات، آج میرے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہماری پارٹی عوام پاکستان آج اپنا پاکستان کے لیے ویژن پیش کر رہی ہے، پاکستان کے لیے منشور پیش کر رہی ہے، پاکستان کے لیے ہماری جو سوچ ہے اس کی آگاہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو ویژن ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ آج پہلی سلسلہ ہے، پہلی کڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ فیڈ بیک دیں گے ہم کو، اور ہم اس کو مزید ریفائن کریں گے، مزید بہتر کریں گے اور مزید آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک ڈسکشن فورم ہم نے شروع کرا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت قابل ہمارے ساتھ لوگ ہیں، جس میں ایک اس وقت نام میں ضرور لوں گا، ڈاکٹر طارق بنوری کا، جو کہ HEC کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس وقت بات کریں گے تھوڑی دیر بعد میرے بعد۔ تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنائی ہے پارٹی کے اندر، جس میں عارف احمد خان صاحب سابق سیکرٹری فائنانس شامل ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں، دیگر ڈاکٹر طارق سلیمان ہیں، ڈاکٹر طارق چیمہ ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک ایک ورکنگ پیپر لکھتے رہیں گے ہر ایشو پہ۔ انشاءاللہ لاہور میں ہم اگلے مہینے جلد ہی ویمنز ایشو کے اوپر اور ہیلتھ ایشو کے اوپر بھی ایک ایک ورکنگ پیپر کریں گے، تو وہ ڈیٹیلڈ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جتنے کامنٹس آ سکیں ہمارے ویژن کے اوپر اتنا بہتر ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ نظام بدلو، تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو اس وقت ہے وہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں چند لوگوں کے لیے وہ ضرور ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں ان چند لوگوں کے لیے، کسی مسئلے میں ان چند لوگوں کے لیے، لیکن عوام الناس کے لیے، منحصر قوم ہمارا نظام ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جب ریلوے کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ریلوے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 109 ارب روپیہ اس سال ہم پاکستان ریلویز کو دیں گے نقصان پورا کرنے کے لیے، سبسڈیز کرنے کے لیے۔ یہ 109 ارب روپے 2 کروڑ اور 93 لاکھ لوگوں نے پچھلے سال ریلوے میں سفر کیا تھا۔ تو یہ 109 ارب روپے 2 کروڑ 93 لاکھ لوگوں کے لیے دیے ہم نے، یعنی کہ ایوریج پہ ہر مسافر کے لیے ہم 3700 ارب روپیہ دے رہے ہیں۔ 3700 روپیہ ایک مسافر کے لیے، جتنی کہ ایوریج ٹکٹ بھی نہیں بیچتا ریلوے، یعنی کہ جتنے پیسے ہم دے رہے ہیں وہ نقصان سے 50% سے زیادہ ہم پیسے دے رہے ہیں۔ تو ریلوے کا ہم نقصان کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ریلوے کا نقصان ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ریلوے چلتی ہے ریلویز کے امپلائیز کے بینیفٹ کے لیے، ریلوے چلتی ہے جو ریلوے کے وینڈرز ہیں، جو ریلوے کو چیزیں بیچتے ہیں، ان کے بینیفٹ کے لیے، جو ریلوے کی اپر ہائرارکی ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو مینجمنٹ ہے ریلوے کی، ان کے بینیفٹ کے لیے۔ ریلوے جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بینیفٹ کے لیے نہیں چلتی، ریلوے جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی بینیفٹ کے لیے نہیں چلتی۔ جب آپ کا PIA جو ہے وہ PIA کے امپلائیز کے بینیفٹ کے لیے چلتی ہے، PIA کے وینڈرز کے لیے بینیفٹ کے لیے چلتی ہے، جو PIA کو چیزیں بیچتے ہیں، یا ہائر مینجمنٹ کے بینیفٹ کے لیے چلتی ہے، عام پاکستانی کے بینیفٹ کے لیے نہیں چلتی۔ اس لیے 100 ارب روپے ہم کو سال کا نقصان ہوتا ہے ادھر۔ تو ہم کو وہ نظام لے کر آنا ہے کہ جو نظام پاکستانیوں کے بینیفٹ کے لیے چیزیں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیں کہ پاکستان میں ڈاکٹر اظہر نے بات کی کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں، 2 کروڑ 60 لاکھ بچے۔ یہ جو کہ شاہد صاحب بھی فرماتے ہیں، ڈاکٹر طارق چیمہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستانیوں کی ہے۔ پاکستان کی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی آبادی چین سے بھی زیادہ ہے اور ہندوستان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ملک ہم سے 5-5 6-6 گنا بڑے ہیں آبادی میں، ان سے بھی زیادہ اسکول کے باہر بچے پاکستان میں ہیں۔ تو جو ہماری اور جو بچے جاتے ہیں اسکول، میں صرف ایک اسٹیٹسٹک دوں گا، میں اکثر یہ اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں۔ ایک بات اتنا بتا دوں کہ 78% بچے پاکستان میں، 10 سال کے 78% بچے 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے، خواہ وہ اردو ہو یا سندھی ہو یا جو زبان اس کو سکھاتی ہے، جو زبان اس کو آتی ہے، اس میں 2 جملے 78 سال کا 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ظاہر ہے جو ہماری ایجوکیشن منسٹری ہے، جو چاروں صوبوں کی ملا کر ہم 1500 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ 1500 ارب روپیہ جو ہے ان بچوں کو تو کوئی مستفید نہیں کر رہا، اس سے بچوں کا استفادہ نہیں ہو رہا۔ یہ چلتی ہے بیوروکریسی کے فائدے کے لیے، جو ایجوکیشن کی بیوروکریسی۔ اور کیا مطلب ہے بیوروکریسی کا؟ دیکھیں 2 قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اساتذہ جن کی ہم عزت کرتے ہیں کہ وہ آئیں پڑھائیں، اچھی بات ہے، اور ایک ہوتے ہیں ان کوالیفائڈ ٹیچرز جن کو نوکری اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہیں، جن کو نوکری اس لیے دی جاتی ہے کہ انہوں نے خریدی بھی ہوتی ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ سندھ کے صوبے کے اندر سائنس کے ٹیسٹ دیں، میٹرک سائنس کا ٹیسٹ، تو میٹرک سائنس پڑھانے والے آدھے ٹیچر فیل ہو جائیں گے۔
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو یہ نوکریاں بیچ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن وزارت جو ہے وہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی, وہ بچوں کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی, وہ ان کے معاشرے کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی, وہ ان لوگوں کے لیے بینیفٹ کے لیے چل رہی ہے جو نوکریاں بیچتے ہیں اور نوکریاں خریدتے ہیں. تو پاکستان میں نظام وہ چاہیے کہ جو عوام کے بینیفٹ کے لیے چلے, جس میں سارے عوام کا فائدہ ہو. یہ نمبر 1 ہماری بات ہے. اور اس کے تحت ہم نے پھر 7 پرنسپلز بنائے ہیں کہ جس کے تحت عوام پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان چلنا چاہیے. پہلا پرنسپل, اور جس کی نشاندہی معیز ظافری صاحب نے بھی فرمائی ہے, پہلا پرنسپل ہے سپریمیسی آف لا, کہ دیر شوڈ, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, کہ ایک قانون کے تحت سب چلنے چاہیے, سب ادارے چلنے چاہیے, سب سیاستدان چلنے چاہیے, سب لوگ اس قانون کے ساتھ چلنے چاہیے, بڑے سے بڑا آدمی بھی اس قانون کے ساتھ چلے اور غریب ترین شخص بھی اس قانون کے ساتھ چلے. یہ کہنا آسان ہے لیکن پاکستان میں یہ 77 سال تک آج تک نہیں ہوا, اسی لیے یہ حال پڑے ہے کہ قانون کی بالادستی کریں گے تو جتنے بھی ریلیشنز ہوں, یہ شاہد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو ریلیشن سیاستدانوں کا فوج کے ساتھ ہونا چاہیے وہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, جو ریلیشن مولوی صاحبان کا میڈیا سے ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو آئین کے اندر درج ہے. یعنی کہ ہر ادارے کا ریلیشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. تو نمبر 1 پرنسپل ہے سپریمیسی آف دا لا. سیکنڈ پرنسپل ہے آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی, کہ اگر آپ سچ نہیں بول رہے اور شفافیت نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. آج کل ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بڑا زور نکلا ہوا ہے کہ آئی پی پیز کو بند کر دو, آئی پی پیز کو بند کر دو, اور لوگ سننا بھی چاہتے ہیں, اور لوگ جو بول رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بات پریکٹیکل نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتی, اگر آپ آئی پی پیز بند کر دیں گے تو بجلی بند ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی معاہدے آپ کھول دیں, ٹرانسپیرنسی پوری ہونی چاہیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کس کی آئی پی پیز ہیں, کس نے بنائی ہیں, کس نے لی ہیں, کیا کر رہا ہے. یہ بات ضرور ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمارا جو بجلی کا جو پروپوزل ہے جو ہم نے 12 دیا, اور میری ابھی بھی استدعا ہے حکومت سے کہ وہ اگر تھوڑی سی سمجھ رکھتی ہے تو یہ کر لینا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے, کہ بجلی کے گھریلو بلوں کے اوپر 24% ٹیکس ہوتا ہے, 18% وہ سیلز ٹیکس لیتے ہیں اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو ٹیکسز ختم کر دینے چاہیے. اگر حکومت ٹیکس ختم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل آپ کے 20% سستے ہو جائیں گے, اور اس سے آئی ایم ایف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ ادھر 450 ارب روپے کے ٹیکسز ختم کر رہے ہیں, اور 450 ارب کے تو جب ٹیکسز ختم ہوں گے جب آپ صنعت اور کمرشل پہ بھی ختم کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ 450 ارب کے بھی ٹیکس ختم کرتے ہیں تو 265 اس میں سے صوبے کے جاتے ہیں. وفاق کے صرف 185 ارب روپے ہیں. وفاق کو 185 ارب روپیہ فی الفور اپنے پی ایچ ڈی پی سے کم کر دینا چاہیے. جو ہم لوگ سیاست میں ہیں ہم جانتے ہیں کہ پی ایچ ڈی پی کا اصل حال کیا ہوتا ہے. تو اس کو پی ایچ ڈی پی کو کم کرنے سے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی ترقی کی, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. اور حکومت کو فی الفور پی ایچ ڈی پی کم کر کے یہ بل بجلی کے کم کرنے چاہیے. تو دوسرا ہمارا پرنسپل ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ آنیسٹی. جو تیسرا پرنسپل ہے, اور آئی تھنک مجھے یقین ہے کہ یہ پوری محفل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ پوری جماعت جو یہاں بیٹھی ہے یہ اس سے ایگری کرے گی, کہ واحد پرپس حکومت کے اندر آنے کا سرو کرنا چاہیے لوگوں کی خدمت کا. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. اگر لوگوں کی خدمت کا ارادہ آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے تو پھر سیاست میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ سیاست میں اپنی اجارہ داری بڑھانا چاہتے ہیں, اگر سیاست کے اندر آپ اپنی جائیداد بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سیاست عوام پاکستان کی سیاست نہیں ہے. وہ پاکستان میں بہت ساری اور دیگر پارٹیاں کرتی ہیں, ہماری سیاست وہ نہیں ہے. تو ہمارا جو تیسرا پرپس ہے وہ پیپل ٹو سرو. چوتھا پرپس, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ادھر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو حاضرین محفل ہیں, وہ مجھ سے ایگری کریں گے, اور جو ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھ سے ایگری کریں گے, کہ چوتھا پرپس ہونا چاہیے کہ ہیومن ریسورس شوڈ بی آور بیسٹ ریسورس, موسٹ امپورٹنٹ ریسورس. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ریکودک میں کاپر نکل آیا, تانبا نکل آیا, کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سندھ میں گیس نکل آئی, کبھی سوچتے ہیں کے پی میں تیل نکل آیا. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, بہت اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی وسائل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وسائل جو پاکستان میں دیا ہوا ہے وہ انسانی قوت ہے, وہ انسانی دماغ ہے. جس ملک کے اندر ہم انسان کو آگے نہیں لے کر جاتے, انسان کو ترقی نہیں دیتے, انسان کو ڈیولپ نہیں کرتے, وہ ملک کہیں نہیں آگے بڑھ سکتا.
جاپان کے اندر کوئی وسائل نہیں ہیں، کوریا میں کوئی وسائل نہیں ہیں. تو وسائلوں سے، اب معدنی وسائلوں سے قوم آگے نہیں بڑھتی، انسانوں سے قوم آگے بڑھتی ہے. انسانوں کی قوم بنی ہوئی ہے نا. تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا سب سے زیادہ ضروری جز ہے اس ملک کا. اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لوگوں کو آگے لے کے جائیں. ویسے بھی ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان امیر ہو جائے گا تو ہم غریب لوگوں کو تعلیم دے دیں گے، پاکستان امیر ہو جائے گا تو ہم غریب لوگوں کو صحت کی فیسلٹی دے دیں گے، پاکستان امیر ہو جائے گا تو ہم غریب لوگوں کو امیر کر دیں گے. یہ الٹی حکمت ہے، یہ الٹی منطق ہے. پاکستان امیر ہو ہی نہیں سکتا اگر لوگ غریب ہیں. پاکستان امیر ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر لوگ جاہل ہوں. پاکستان امیر ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر لوگ صحت مند نہیں ہوں. آپ کو پاکستان کو امیر کرنا ہے، پہلے لوگوں کو امیر کریں. پاکستان کو اوپر لے کے آنا ہے، پاکستانیوں کو اوپر لے کر آئیں. پاکستانیوں کو جب تک آپ دبا کے نیچے رکھیں گے پاکستان اوپر نہیں آئے گا. میں اس پہ اتنی سی بات اب یہاں پہ ارشد ندیم صاحب کی کرنی پڑے گی. اس پہ تینوں پارٹیاں کریڈٹ لے رہی ہیں آج کل. مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے 10 سال 12 سال سے اس کو غریب رکھا ہے، اس کی بھوک زندہ رکھی، تب جا کے وہ آگے بڑھا ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے ہم نے بھی اپنا 4 سال حصہ دیا ہے، عثمان بزدار کو اور فرح گوگی کو ادھر چھوڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو امیر نہیں ہونے دیا، پنجاب کو آگے نہیں آنے دیا، اس لیے آگے بڑھا ہے. مگر پیپلز پارٹی نے سب سے اچھی بات کری، بولا ایک مرتبہ ہم کو پنجاب کا موقع دو، ہم اس کو اور غریب کر دیں گے. اینی وے، سو 5واں پرنسپل پہ میں آ جاتا ہوں. یہ کسی بھی پرنسپل میں نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کی مذاق نہ اڑا سکیں، یہ ہمارا حق ہے. 5واں یہ ہے کہ حکومت اپنی پروگرس کس طرح میجر کرتی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ معیشت اچھی ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ درآمدات کم ہو گئیں، برآمدات بڑھ گئیں، فورن ریزروز بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ. ہم اکثر تو یہ ہوتے ہیں کہ قرض نیا لیتے ہیں تو ہم اس پہ بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہم کو پیکج مل گیا، ہم کو قرض مل گیا. لیکن ہاؤ ڈو یو میجر دا سکسیس آف آور گورنمنٹ؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پاکستان میں جب تک کہ ہمارا غریب ترین پاکستانی، دا لیسٹ ویل آف پاکستانی، جب سے دا موسٹ ونربل پاکستانی جب تک آگے نہیں بڑھے گا، ہم حکومت کی میجر پروگرس نہیں ہوگی. حکومت کو اپنی پروگرس میجر کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ غریب ترین لوگ کس طرح ہیں. امیر ترین لوگ تو اچھے ہیں، وہ تو اچھے رہیں گے. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو کوئی بھی جیسی بھی معیشت ہو جائے وہ اللہ نے چاہا تو ان کا گھر صحیح چلتا رہے گا. لیکن جب تک آپ غریب ترین ولنریبل ترین لوگوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے، چاہے وہ اقلیتیں ہوں، مذہبی یا لسانی، جو بھی غریب ترین یا کمزور ترین لوگ ہیں، ان کو جب تک آگے نہیں لے کر آئیں گے، ہم وہ گورننس کا ٹیسٹ ہم پاس نہیں کریں گے. 6واں پرنسپل ہے، اور دیوان صاحب سے ہم شروع کر رہے تھے آج. آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب 11 اگست کو 1947 کو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے پہلا خطاب فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. مگر ہمارے ملک میں سچی بات یہ ہے کہ اٹ از مچ مور دین دیٹ. ہم تو یہاں پر اب اقلیتوں کے خون سے ہاتھ دھوتے ہیں، کھولی کھیلتے ہیں. ہم ان دا موسٹ ونربل لوگوں کو، ہم چاہے وہ مذہبی اقلیت ہوں، ہم ان کو ہراس کرتے ہیں، ہم ان کو اپریس کرتے ہیں. اسی طرح آدھی ہماری پاپولیشن، ہماری بہنوں کی، خواتین کی، ان کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور یہ بات میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ وہ آگے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم مرد حضرات ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو وہ موقع نہیں دیتے. اور پھر میں آپ سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ پاکستانی آگے نہیں بڑھتے، تو آدھے پاکستانی ہماری بہنیں ہیں، جب تک خواتین آگے نہیں آ سکیں گی پاکستان آگے نہیں جائے گا. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ تالیاں بجا رہی ہیں. تو خواتین کو آگے لانا، اقلیتوں کو آگے لانا، ہر پاکستانی کو آگے لانا، چاہے وہ معذوری ہو، کوئی اسپیشل نیڈز ہوں، یا کوئی بھی ہو، کوئی لسانی اقلیت ہو. آج جو بلوچستان میں مسئلہ آ رہا ہے، آج جو کے پی میں مسئلہ آ رہا ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہیں، پاکستان کی غلطیاں ہیں، پاکستان کی ریاست کی غلطیاں ہیں. ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک ملک ہیں اور ایک لوگ ہیں، اور ہم آپس میں اگر بٹنا ختم کر دیں اور آپس میں جڑ جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور یہ بہت سارے نیشنلسٹ جو ہوتے ہیں، قومی نیشنلسٹ، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آپس میں نفرتیں بڑھاتے ہیں. مسئلہ پاکستان میں قومیتوں کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان میں امیر غریب کا ہے. ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور سب کو جوڑنا چاہیے تاکہ سب ایک ساتھ آگے آ سکیں. اور
8واں پرنسپل میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد میں معیشت کی بات شروع کروں گا، تو ابھی 8واں پرنسپل میں آپ کو بتا دوں کہ 8واں پرنسپل ہمارا ہے کہ گورنمنٹ کلوزسٹ ٹو دا پیپل از دا بیسٹ۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حکومت لوکل لیول پہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے فلڈ پروٹیکشن کرنا ہے تو فلڈ پروٹیکشن اپنے ڈویژنز، اپنے ڈسٹرکٹس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انفیکشس ڈیزیز کا پروٹیکشن کرنا ہے تو وہ آپ کے ڈویژن ڈسٹرکٹس نہیں کر سکتے، وہ آپ نیشنل لیول پہ کرتے ہیں۔ کوئی چیزیں آپ صوبائی لیول پہ کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے آئین میں درج ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ تک جانی چاہیے وہ جانی چاہیے، اور وہ ضرور جانی چاہیے۔ یہ بڑی ناانصافی ہے اور بڑی منطق کے خلاف بات ہے کہ لاہور میں بیٹھا ہوا ایک بیوروکریٹ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک اسکولیں چلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ رحیم یار خان کے فیصلے رحیم یار خان میں ہونے چاہیے، چار سدہ کے فیصلے چار سدہ میں ہونے چاہیے، ذوب کے فیصلے ذوب میں ہونے چاہیے، گوادر کے فیصلے گوادر میں ہونے چاہیے، اور دادو کے فیصلے دادو میں ہونے چاہیے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہے ہر وہ جگہ پہ جہاں پہ اکنامیکلی فیزیبل ہو اور وائبل ہو، ریشنلی وائبل ہو، کہ ان کو ہم اس کو قریب سے قریب تر لے کے چلے جائیں۔ اب میں جلدی سے آتا ہوں، فاطمہ بی بی نے مجھے پرچی دے دی ہے تو میں جلدی سے آ جاتا ہوں معیشت کی طرف۔ معیشت کے اندر رانا زاہد توصیف صاحب بھی بات کریں گے، اور وہ بات کریں گے کہ معیشت کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو برآمدات کیسے بڑھانی ہے، صنعت کو کیسے ترقی دینی ہے۔ میں اس وقت حکومت کی فائنینسز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر آپ بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں کر سکتے جب تک کہ این ایف سی ایوارڈ ختم نہیں کریں گے۔ یہ این ایف سی ایوارڈ ختم سے مراد میرا یہ ہے کہ کرنٹ این ایف سی ایوارڈ کو آپ ریویو نہیں کریں گے اور اس کی پرسنٹیج کم لے کے جائیں گے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے اندر ہم کوئی چیز نہیں چاہتے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ یہ ڈیوالو ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوالو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے بھی خود اپنے ریز کریں، اور وفاق جو اس وقت ایکچولی 60% کے اوپر پیسے دیتی ہے لیکن کانسٹیٹیوشنلی 58.9% پیسے دے رہی ہے، اس کو 2.5% سے کم کریں کچھ 2-3 سال تک، تاکہ تھوڑی سی وفاق کو جان ملے اور تھوڑی سی وفاق کے پاس جو ہے وہ آمدن ہو جائے، تاکہ وفاق کا دیوالیہ کم ہو جائے۔ اگر وفاق کے ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، خسارہ کم ہو جائے گا، تو نوٹیں کم چھپیں گی، مہنگائی کم ہوگی۔ پاکستان میں ٹیکس کم نہیں ہو سکتا۔ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے 60% پیسے جو ہیں، ہر روپے ٹیکس دینے پہ 60 پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں، اور پھر صوبے شیشے کی ٹرین بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور بالکل تعلیم پہ خرچ کریں، ایجوکیشن پہ خرچ کریں، صحت پہ خرچ کریں، ان کو نہ کم کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وفاق جو ہے اس کو جب تک آپ دیوالیے سے کم نہیں کریں گے تو نہ ٹیکس کم ہوگا، نہ خسارہ کم ہوگا، نہ مہنگائی کم ہوگی۔ تو این ایف سی ایوارڈ کو کم کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا فٹ پرنٹ کم ہونا چاہیے، لہٰذا نجکاری بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ادارے خاص طور پہ جو نقصان کر رہے ہیں اربوں خربوں کا، ریلوے ہوا، پی آئی اے ہوا، یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے بجلی کی، جو بل دینا تو اب جانتی ہیں لیکن بجلی دینا نہیں سیکھی ہیں ابھی تک، ان کو نجکاری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک ٹیکسیشن کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ٹیکسیشن میں دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں۔ ایک اصول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہارزونٹل ایکویٹی، کہ 2 لوگ جن کی برابر آمدن ہے ان کو برابر ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر 2 لوگوں کی آمدن لاکھ روپے ہے مگر یہ کیمرہ مین ہے، اس سے تو آپ ٹیکس لیتے ہیں، لیکن وہ دکاندار ہے، اس کی لاکھ روپے انکم ہے تو اس سے ٹیکس نہیں لیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 لوگ اگر ان کی برابر انکم ہے تو ان کو برابر ٹیکس دینا چاہیے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ورٹیکل ایکویٹی، کہ جو زیادہ انکم دیتا ہے وہ اپنی انکم کا زیادہ فریکشن یا اپنی آمدن کا زیادہ حصہ ٹیکس میں دے گا۔ اگین یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کی 5 لاکھ روپے انکم ہے وہ تو 1,13,750 روپے مانے کے ٹیکس بھرتا ہے، اور ایک آدمی جس کی 2000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، ایک آدمی جس کا 2 ارب روپے کا مکان ہو اس کے اوپر کوئی پراپرٹی ٹیکس مناسب نہیں ہے۔ تو ہم ورٹیکل ایکویٹی بھی چاہتے ہیں اور ہاریزونٹل ایکویٹی بھی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ حکومت کا کم ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ڈیفیسٹ کم نہیں کریں گے، جب تک آپ مہنگائی کم نہیں کر سکیں گے، اور اس وقت جو مہنگائی نے لوگوں کا حال کرا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ بری حالت ہوئی ہے پاکستان کی قوم کی۔ میں 3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں جلدی سے۔ ایک، ہم لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت ان لینڈ لیس ہاریز کو لینڈ دے، کسی سے لے کر نہیں، کسی سے زبردستی چھین کے نہیں، خود کے لینڈ حکومت کے پاس جو ہیں وہ دے دے، اپنے اداروں کے جو ریلوے وغیرہ کے لینڈز ہیں وہ دے دے، اور اس کے بعد اگر خرید کے دینا ہے، لیکن لینڈ لیس ہاریز کو، لینڈ لیس پیزنٹس کو لینڈ دینا ضروری ہے تاکہ رولر انکمز بڑھیں اور فارم انکم بڑھے اور فارم پروڈکٹیوٹی بڑھے۔ دوسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ کچی آبادی
شہری علاقوں میں کچی آبادیوں میں جو لانگ ٹرم ریزیڈنٹس ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور پھر اور لوگوں کو رینٹ دے رہے ہیں، لیکن جو 15-20 سال سے چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں کچی آبادی میں دے رہے ہیں، ان کو ریگولرائز کریں، ان کو اس کا کاغذ دے دیں، اس کا مالک بنا دیں۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، اس سے پاکستان میں ویلتھ پھیلے گی۔ اور تیسری چیز ہے، یہاں پہ بہت سارے میرے صنعت کار دوست بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کرنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت 79 دن 90 دن سے ایک دن کم لیبر رکھتی ہے، اس کے بعد 2 دن چھٹی دے دیتی ہے، اس کے بعد پھر واپس 90 دن رکھتے ہیں، پھر 1 دن کے بعد چھٹی دے دیتے ہیں، تو وہ لوگ پرماننٹ نہیں ہوتے، ٹیمپرری رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس لیبر نے 90 دن کسی ایک کیلنڈر ایئر میں فیکٹری میں کام کرا ہے، اس کو حکومت پرماننٹ امپلائی سمجھے گی، تاکہ اس کو وہ سارے بینیفٹ ملیں گے جو پرماننٹ امپلائیز کے ہوں گے، اور جو لووسٹ ویج ہے وہ اس کو کم از کم حکومت کی اس کو وہ ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آپ کانٹریکٹر کو دے رہے ہیں اور کانٹریکٹر اپنا کمیشن رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر دیں گے کہ اگر لوگ تخریب کاری کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، تو آپ ان کو بالکل ڈسمس کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی آپ کے پاس 90 دن 1 سال میں کام کرے گا، اس کو ہم پرماننٹ تصور کریں گے، تاکہ یہ کانٹریکٹ لیبر کی کانسیپٹ ختم ہو جائے، اور حکومت جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی نوکری کے بارے میں کوئی پرماننس مل جائے۔ میں آپ تمام حضرات کا، خواتین و حضرات کی توجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اکثر میں اور شاہد بھائی جب ایئرپورٹ وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ایسے ہی لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو 2-3 منٹ سیلفیاں کھنچواتے ہیں لوگ، اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ حکومت میں لا دے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہم کو اتنی فیم دی ہے کہ ہم پاکستان کے سامنے اپنا سیاسی مقدمہ رکھ سکتے ہیں اور پاکستانیوں کا مقدمہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور پاکستانیوں کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ شاہد صاحب پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آج شاہد صاحب اور میں اگر چاہتے تو دونوں پھر بھی حکومت میں ہوتے۔ سردار مہتاب چیف منسٹر رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا، ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عائشہ ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، معیز جعفری ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ ملیے، ہم سیاست کو صرف سیاستدانوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ سب سیاست میں آئیے، اور انشاءاللہ تعالی مل کر ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔